چشتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف افغانستان میں جو ٹیررسٹ موجود ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، وار اکانومی وہاں پر آپریٹ کر رہی ہے، اور جو انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہیں، میگزینز ہیں، جو میڈیا ہے وہ کور کرتا رہا ہے. کن کن کنٹریز نے اپنی ریزرویشنز یو این میں شو کی. آج پریسر میں یہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ کس کس کنٹری کے جو ریپس ہیں ان کی کیا ریزرویشن ہے افغانستان میں ہونے والی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پر. سو اس سارے سینیریو کے اندر اگر جب آپ اینالائز کرتے ہیں کہ ایک ایسا پروونس جو 80% سفر کر رہا ہے ٹیررزم کی وجہ سے، جہاں پر 80% ٹیررزم دکھائی دے رہا ہے ٹوٹل نمبر سے، سو اب پاکستان کے لیے سوائے آل آؤٹ اپروچ اڈاپٹ کرنے کے کوئی اور راستہ رہ گیا ہے؟ اور اسپیسیفکلی اگر ایک ظاہر میں اگین وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو نیریٹو کی لڑائی کا سامنا ہو جائے اسی جگہ پہ جہاں پر آپ یہ جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں، تو پھر کتنی اسپیس بچتی ہے اس طرح کے آپریشنز کو فل اسٹرینتھ کے ساتھ کنڈکٹ کرنے کے لیے؟ یور ٹیک آن. دیکھیے بھائی صاحب، ایک ہمیں بہت بڑا جو تبدیلی آئی ہے وہ آئی ہے مئی 2025 میں. اس سے پہلے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارا کوئی اس طرح ریلیونس نہیں تھی دنیا میں جو آج ہے. پچھلے 6-7 مہینوں میں جب تبدیلی آئی ہے، ہندوستان نے پچھلے 3-4 دہائیوں سے جتنی اپنی ریلیونس بنا لیں، چاہے ٹریڈ کی وجہ سے، ڈپلومیسی کی وجہ سے، پولیٹیکل انگیجمنٹ کی وجہ سے، ہندوستان نے گلوبلی جو اسپیس لی ہوئی تھی، پاکستان میں اس طرح سگنیفیکنس جگہ اپنی نہیں بنا پایا تھا. وہ علیحدہ ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اور شاید ہندوستان کا بھی یہی خیال تھا مئی میں کہ جب وہ آپریشن کریں گے تو ہمیں ارریلیونٹ کر دیں گے. ہم نے الحمدللہ اپنی پوزیشن نہ صرف ری گین کی بلکہ ہم ایک بہت بڑا سٹیبلائزنگ فیکٹر ہو گئے. ہماری ہیلپ کو امریکن پریزیڈنٹ ضرور آئے، انہوں نے 60 دفعہ کہا کہ ہم نے جہاز مارے، دنیا کو ریلائز ہوا، ہماری ایئر فورس خاموش چلی گئی، ان کے ایئر فورس چیف آتے رہے، کسی نے نہیں مانی. تو یہ کریڈیبلٹی ہے، یہ ایک نوائزی ریٹورک، ایک نیریٹو نہیں تھا، جس کی وجہ سے دنیا نے ہمیں بڑا ایکنالج بھی کیا. کیونکہ ہم نے صرف پہلگام کے وقت نہیں، پہلگام کے فوراً حملے کے بعد ہم نے کنڈیم کیا، انکوائری کی آفر کی، ثبوت مانگے، جوائنٹ انویسٹیگیشن کا وعدہ کیا، لیکن کوئی نہیں مانے. تو یہ وہ دنیا نہیں ہے جب ایک چینل ہوا کرتا تھا اور ایک نیوز پیپر آپ اگلے دن پڑھتے تھے جا کر پچھلے دن کی خبریں، اور ٹیلی ویژن نے آپ کو رات کو 9 بجے خبریں بتانی ہوتی تھی. اب آپ کے ہاتھ میں سینکڑوں چینلز ہیں، ڈیجیٹلی آپ دنیا سے کنیکٹڈ ہیں. نیریٹو ہندوستان نے جو خاص طور پر بیچنے کی کوشش کی وہ نہیں بیکا. اب الحمدللہ دنیا، جو آئی ایس پی آر کا بھی میں نوٹس میں پڑھ رہا تھا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی جو باتیں کہی ہیں کہ دنیا میں ایک ایلیمنٹ آف اویئرنیس ہے اور ایلیمنٹ آف کنسرن ہے، اور وہ اس میں ہماری کریڈیبلٹی بھی شامل ہے. پہلے بھی ہم کہتے تھے، مئی سے پہلے بھی 4 سال سے واقعات ہو رہے ہیں، ہزاروں یہاں بھی شہادتیں ہوئی ہیں. جب ہم کہتے تھے تو شاید دنیا اس طرح تکلیف محسوس نہیں کرتی تھی. امریکہ میں 2 سولجرز پر حملہ ہوا، وہ جو ایک افغانی نے مارا، تو لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوئی ٹیررزم کیا ہوتی ہے. تو اب دنیا ہماری بات ریگولر مان رہی ہے، ہماری کریڈیبلٹی بڑی ہے. دنیا کو ایک احساس ہوا ہے کہ یہ ایک بنچ آف آرمڈ گینگز ہے افغانستان کے اوپر. یہ ایک اسٹیٹ کی طرح بیہیو نہیں کرتے، نہ وہ اپنا ریزالو شو کرتے ہیں، نہ اپنی ولنگنس بتاتے ہیں، نہ وہ ڈپلومیسی بتاتے ہیں، اور نہ آنے والے فیوچر میں کہیں کوآپریشن یونائٹڈ نیشن یا اپنے نیبرہڈ میں کمیٹی آف نیشنز کو دکھانا چاہتے ہیں. تو اب ہماری پوزیشن آف اسٹرینتھ بہت بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو 7-8 مہینے پہلے. اب میرا خیال ہے جتنا ہم زیادہ انگیج کریں گے ڈپلومیٹکلی. اور ایک آخری بات اس کے اوپر بھائی صاحب ایگری کریں گے کہ ہم نے جب حملہ کیا تھا، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ریفر کیا ہے، بڑا پریسائز کیا تھا، لیکن جب بھی کوئی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے حملہ کرتا ہے اور ریسٹرین کرتا ہے، پل بیک، وہ عام طور پہ اسٹریٹجی کے خلاف ہوتا ہے. ہم نے پھر بھی امن کے لیے کیا، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ قطر اور ترکی، ہمارے دوست انسسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں انگیج کرنا چاہیے. ہم نے وہ بھی کر کے دیکھ لیا. ہم نے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے اتنا ویبل نہیں کیا، لیکن ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے دنیا نے ہمیں سراہا کہ ہم امن چاہتے ہیں. آپ نے اتنی پرولونگ 2-3 سیشن کیے، پہلے قطر میں کیا، پھر ترکی میں کیا، وہ بھی ناکام ہوئے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری دنیا کو اب بہتر انڈرسٹینڈنگ آئی ہے، ہم نے ریسٹین کر کے اپنا پھر ایک گریس دکھایا ہے، لیکن اس کو ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے ڈپلومیٹک فرنٹ پر بھی. اور جیسے میں نے کہا کہ آپ نے جو آپ کی پوزیشن، جو آپ کی پاور ٹو ہرٹ ہوتی ہے، وہی آپ کی پاور ٹو بارگین ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے ہم نے بارگین پر کمپرومائز کیا، کیونکہ ہم نے ہرٹ نہیں کیا اتنا جتنا ہم کر سکتے تھے. لیکن میرا خیال ہے ہم نے ڈٹرمنیشن دکھائی ہے. جو ڈی جی ایس پی آر کے میں نوٹس پڑھے، اس کے اندر مجھے یہی لگ رہا تھا کہ ریزالو قوم کا اور ہمارا اسی طرح قائم ہے کہ ہم نے اس کو ٹیک آن کرنا ہے، ناٹ بائی چوائس بٹ بائی کمپلشن. کیونکہ ہم چوائس نہیں کرنا چاہیں گے جس طرح ہندوستان کے خلاف ہم کر کے اور ایک پرائڈ فیل کرتے ہیں. یہ ہماری حالت مجبوری شاید جب بھی کیا ہمیں اس وقت کرنا پڑے گا. ٹھیک، فیئر انف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.